مدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ پائے کے بزرگ تھے جن کی ولایت بزرگی دین پر استقامت ہر ایک کی تسلیم کرتا تھا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے خاندان میں سے ایک صاحب کے گھر جانے کا موقع ملا۔ ہم ان کے گھر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نئے آباد تھی، مسجد قریب نہ تھی، اس لیے گھر میں ہی جماعت سے نماز ادا کرتے تھے۔ نماز مغرب کے لیے جب ایک شخص نے اذان کہی تو اس وقت ان کے بچے گھر کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ہم نے صفیں بنانا شروع کیے تو دیکھا کہ وہ بچے جو فٹ بال کھیل رہے تھے، چھوٹے بڑے سارے ہی آئے اور آ کر صف میں کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ ان بچوں نے وضو نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا وضو پہلے سے ہے۔ اس عاجز پیر صاحب نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ مہمان آیا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم پہلے ہی وضو کر لیتے ہیں، جب نماز ہونے لگی تو شریک ہو جائیں گے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد صاحب خانہ نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اوپر کے مشائخ سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بچہ بھی جب 4-5 سال عمر سے بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ہر وقت باوضو رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آپ کسی کو بھی جاگتے ہوئے بے وضو نہیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ! یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باوضو زندگی گزارنے کی تڑپ اور تمنا ہے۔ کما تعیشون تموتون، فرمایا جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو باوضو زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا اسلاف نے اپنے اولاد کی عمدہ تربیت کی کیسی پاک